مرد حضرات کے لیے جینز کے پینٹ پہننا کیسا ہے؟ اچھا، ایک جو ہم لوگوں میں ایک حدیث شریف کی طرف اشارہ کر کے جب لوگ کہتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کر لے وہ اسی قوم میں سے ہوگا، تو اس حدیث کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے عام روٹین میں مسلم اور کفار دونوں مل کر اگر کوئی کام کرتے ہیں، جو فعل وہ کرتے ہیں ما سوائے ان افعال کے جو شریعت کی روح سے ممنوع ہے، ان افعال کے علاوہ اگر لباس میں کچھ کرتے ہیں اور وہ لباس ہماری شریعت مطہرہ کی زد میں نہیں آتی، مثلا جیسے شریعت مطہرہ کی زد میں یہ چیز آتی ہے کہ یہود جو ہے وہ زنار پہنتے ہیں، اور جو نصارہ ہے یا کرسچن ہے وہ ایک صلیب کا نشان لگا دیتے ہیں، یا اسی طرح ہندو جو ہے وہ ماتھے پر تلک لگاتے ہیں، یا وہ اپنے چہرے پر مختلف قسم کی چیزیں لگاتے ہیں، یا اسی طرح کچھ بدھ پرست بدھ مت والے لوگ ہوتے ہیں جو سروں کو بقیہ سر سارے کو صاف کر دیتے ہیں، ایک چوٹی سی رکھ لیتے ہیں جو بالوں، جس میں شریعت مطہرہ یعنی وہ لباس وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ نے ہمیں ان سے منع کیا ہوا ہے، اور وہی لباس ہم پہنیں گے تو پھر تشبہ اس قوم کے ساتھ آئے گا۔ مثلا العیاذ باللہ ایک بندے نے جو بت پرست ہے اس بت پرستوں کی طرح بقیہ سارے سر کو صاف کیا، لیکن درمیان میں سے ایک چوٹی رکھی اور اس کی حدیث میں ممانعت آئی ہے، تو اب یہ جو ہے تشبہ ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ العیاذ باللہ ایک مسلمان نے زنار باندھا جو یہودیوں کی نشانی ہے، تو اب جو ہے یہ تشبہ اس قوم کے ساتھ ہے۔ ایک مسلمان نے العیاذ باللہ صلیب کا نشان لگایا تو یہ تشبہ ان قوموں کے ساتھ ہے۔ تو جو تشبہ اس قوم کے ساتھ ہوگا، اور لباس میں یا کھانے پینے میں یا ہمارے چلنے پھرنے میں، اور وہ تشبہ شریعت مطہرہ نے وہ لباس ہمیں ممنوع فرمایا ہوگا، تو پھر وہ تشبہ ہے اس قوم کے ساتھ۔ مثلا ایک بندہ یہ کہے کہ شلوار قمیض تو ہندو بھی پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے برصغیر پاک و ہند میں شلوار قمیض ہندو بھی پہنتے ہیں، ہندو نان مسلم ہے۔ اب ایک بندہ یہ اعتراض اٹھائیں کہ بھئی انہوں نے ہندو جو ہے وہ شلوار قمیض پہنتے ہیں، تو اسی لیے اگر ہم بھی شلوار قمیض پہنیں گے تو یہ تشبہ بالہنود ہوگا، جس کو بت پرستوں کو ہنود کہتے ہیں، تو تشبہ بالہنود ہوگا، تو اسی لیے ہم یہ لباس نہیں پہنتے، جبکہ یہ نہیں، کیونکہ شریعت مطہرہ نے ہمیں شلوار قمیض پہننے سے منع نہیں کیا ہوا ہے۔ جب شریعت مطہرہ ہمیں اس شلوار قمیض سے پہننے سے منع نہ کر لے تو پھر وہ جو ہے تشبہ میں نہیں آتا، اور اگر شریعت مطہرہ ہمیں کسی لباس سے، کسی کھانے پینے سے، کسی اور چیز سے منع کر لے، اور وہ کسی قوم کا شعار رہے، نشانی رہے، اور پھر ہم وہ لباس پہنیں گے، تو پھر یہ تشبہ اس قوم کے ساتھ ہوگا۔ اب آتے ہیں پینٹ کی طرف، جینز کی طرف۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں لباس میں بھی ایک وضع قطع عطا فرمایا ہوا ہے، اور وہ وضع قطع یہ ہے کہ آپ کے اعضاء، جو پوشیدہ اعضاء ہے، اس کی ابھار محسوس نہ ہو، سطر والی اعضاء کی ابھار محسوس نہ ہو۔ بقیہ جو ہے لباسوں میں مسنون لباس اور مستحب لباس اور بہت سارے ایسے لباس ہیں جو مشائخ نے، جو اللہ کی محبوبوں نے اسے محبت بھرے انداز سے دیکھا، اسے محبوب جانا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن صرف جواز اور نہ جواز کے لیے ہمیں اتنا ہی کافی ہے کہ خواتین کے لیے تو وہ کوئی بھی لباس ہو، چاہے وہ شلوار قمیض ہی پہنتی ہو، چاہے وہ دوپٹہ ہی لیتے ہو، چاہے حجاب لیتے ہو، اس میں سے ان کی جسم کی ابھار معلوم نہ ہو، یا وہ اتنے باریک نہ ہو کہ اس میں سے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، کوئی بندہ یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ پینٹ جو ہے وہ جو آپ نے سوال کیا ہے کہ جینز کی پینٹ، تو جینز کی پینٹ جو ہے وہ کسی مسلمان بادشاہ یا حکمران کا نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ جو جینز کی پینٹ ہے بہت سارے علاقوں میں مسلم لباس کے طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا آپ لباسوں کو دیکھیں گے، مسلمانوں کے لباسوں کو، ہم بری صغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کے یہ لباس پہنتے ہیں، آپ عرب میں جائیں گے تو وہ توپ پہنتے ہیں، بڑا لباس پہنتے ہیں، ہم اس توپ کی ممانعت نہیں کر سکتے، یا وہ لوگ ہمارے اس لباس کی ممانعت نہیں کر سکتے۔ آپ افریقہ میں جائیں، افریقہ میں مسلم کو دیکھیں، مسلم کس طرح کے لباس پہنتے ہیں، وہاں پر
وہ مسلم جو لباس پہنتے ہیں وہ بہت بڑے بڑے جبے ٹائپ کے پہنتے ہیں. اسی طرح آپ مختلف علاقوں کے لباسوں کا مختلف انداز ہوتا ہے. ہر وہ لباس ممنوع ہے جسے ہماری شریعت مطہرہ نے اس کو منع فرمایا ہوا ہے. لیکن چونکہ جینز کا جو پینٹ ہے یا دوسرے پینٹ ہے یہ مروج اور رواج جو ہے اکثر و بیشتر یہود و ہنود اور نان مسلم کا رواج ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے کوئی تخفیف تو کر سکتے ہیں لیکن اس کو منع نہیں کر سکتے، ممانعت نہیں کر سکتے. ہاں لوگوں کو یہ نصیحت کر سکتے ہیں کہ میرے آقا کا پسندیدہ لباس اپناؤ. کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ جینز پہنا گیا ہے یا پینٹ پہنا گیا ہے، یا ہمارے مشائخ میں سے اکابر میں سے کسی کو یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے جینز پہنا ہو، پینٹ پہنا ہو. اسی لیے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بلا ضرورت جینز کو، اس پینٹ کو نہ پہنا جائے. ہاں کسی ادارے کا یہ ڈریس کوڈ ہو، مثلا ہمارے آرمی کا ڈریس کوڈ ہے، اسی طرح ہماری پولیس کی ڈریس کوڈ ہے، ہمارے رینجرز کی ڈریس کوڈ ہے، اس طرح ہمارے مختلف شاپنگ مالز میں کام کرنے والوں کے لیے اپنے اپنے ڈریسز ہے، ہمارے بہت سارے کمپنیاں ہیں جو اپنے ملازمین کو، اپنے لیبر کو ایک خاص طرح کی لباس دے دیتے ہیں کہ وہ کام کے وقت وہ پہنے یا آن ڈیوٹی وہ پہنے. ہمارے بہت سارے ایسے آفیسز ہیں اگرچہ سرکاری نہیں ہے، پرائیویٹ ہے، جس میں ہم کام کرتے ہیں، تو اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے، مطلب ان کو یہ قانون لاگو ہوتا ہے کہ آپ نے یہ لباس پہنا ہے. تو اگر اس میں ہمیں پینٹ پہننا پڑے یا جینز پہننا پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں کوشش کی جائے کہ مسنون لباس پہنا جائے، سنت کے مطابق لباس پہنا جائے اور اس میں سے زندگی گزاری جائے.